یہ مجمع عوام پر کم، خواص پر زیادہ مشتمل ہے۔ اس میں علماء، ائمہ، خطبہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس واسطے کہ صاحب عرس جن کا لقب ابو العلماء، انہوں نے نبی پاک کی دین کی خدمت بھی اور علماء خطباء اہل سنت کے ساتھ پیار سے زندگی گزاری، اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، جو سست ہو ان کو تنبیہ فرماتے تھے، اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو یہ تقریباً سال گزر گیا آپ کے وصال کو، ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں کوئی کمی آئی نہیں، آئے گی بھی نہیں جی، اس لیے کہ رب کریم کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس جملے میں دو باتیں ہیں، ایک حکم ہے اور ایک وعدہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں ایک ہے حکم رب کریم اور ایک ہے وعدہ۔ حکم کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر۔ وعدہ کیا ہے؟ اذکرکم، میں پھر تمہارا چرچا کروں۔ سبحان اللہ۔ شیخ حضرت قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ تاجدار گولڑا، اللہ اللہ، وہ ہر سال بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس پر پاک پتن شریف تشریف لے جایا کرتے۔ یہ تاریخ آپ کی مقرر تھی، اس علاقہ کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا حضرت صاحب تشریف لائیں گے، تو جو گولڑا شریف نہیں جا سکتا، اس وقت بڑا مشکل تھا سفر کرنا، تو وہ وہاں زیارت کے لیے آ جاتے تھے۔ تو حضرت تاجدار گولڑا بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس پر جلوہ افروز تھے، تو ایک مولوی آ گیا۔ یہ میرا اس کا ذکر کرنے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ مولوی کس قسم کا ہوگا۔ ایک مولوی آ گیا، دل میں بڑے کچھ پاپڑ، دماغ میں کچھ بڑے منصوبے سوچ کے آیا ہوگا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے ولی صرف ظاہری آنکھیں نہیں رکھتے، ایمان کی آنکھوں سے بھی دیکھتے۔ وہ صرف ظاہر کو نہیں، وہ اندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ غلط فہمی میں مبتلا اپنی جگہ یہ سوچ کے آیا کہ میں پیر صاحب کو لاجواب کر دوں گا۔ آیا پیر صاحب کا اس نے پتہ پوچھا بھی کہاں بیٹھتے ہیں، پیر صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، سلام عرض کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا پیر صاحب دیکھو جی، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، لاکھوں آپ کے مرید ہیں، بیسیوں آپ کی کتابیں ہیں اور ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا۔ یہ دیکھو نا، یہ جو لوگ ہیں عوام، یہ جہالت کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں۔ کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ دیکھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جن کے عرس پر یہ آئے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری، رب کا ذکر کرتے ہوئے گزاری، اور یہ جو ہیں یہ آ کے رب کا ذکر کرنے کے بجائے غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حق فرید یا فرید کے نعرے، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید حق فرید۔ تو یہ دیکھو نا جی، ان کو چاہیے کہ جس ذات کا ذکر بابا جی کرتے رہے، صاحب عرس کرتے رہے، یہ بھی اسی کا ذکر کرے۔ یہ تو غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری بات تو یہ مانتے نہیں۔ ہم ان کو مسئلہ سمجھائیں تو ہمیں جوتے مارتے ہیں۔ یہ جملہ اس سے سچ نکل گیا، ہمیں جوتے مارتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں، اس سے منع کریں کہ یہ نہ کہیں، یہ نہ بولیں، بس اللہ اللہ کریں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مولوی جی
آپ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جس کام کا حکم ان کو رب نے دیا کہ یہ کرو، مجھے آپ کہتے ہیں میں ان کو اس کام سے روکوں؟ میں کون ہوتا ہوں اس کام سے روکوں جس کے کرنے کا حکم رب نے دیا؟ اب وہ تھوڑا سا سنبھلا، کہنے لگا حضرت جی ان کو کہاں رب نے حکم دیا ہے کہ یہ نعرے لگاؤ؟ رب کا حکم ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا قرآن پاک میں آیا ہو یا پھر حدیث قدسی ہو، وہی رب کا حکم بن سکتا ہے۔ تو یہاں نہ قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی حدیث قدسی، تو یہ کہاں رب نے ان کو حکم دیا؟ پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی حدیث قدسی تو بعد کا مرحلہ ہے، خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، ان کو یہ حکم رب نے قرآن میں دیا۔ اب وہ مولوی اور ذرا سنبھل کے بیٹھا، کہنے لگا جی 50 سال ہو گئے مجھے قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے، بڑا مطالعہ کیا میں نے، 20 تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کئی بار قرآن پاک کو اول سے آخر تک پڑھا اور پڑھایا۔ مجھے تو پورے قرآن میں کہیں فرید کا نام یاد نہیں آیا، فرید کا لفظ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ان کو بابا فرید کے نعرے لگانے کا حکم رب نے دیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا جو قرآن آپ پڑھاتے ہیں اس کو پوری طرح سمجھا نہیں ہوگا آپ نے۔ اللہ اللہ، قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، اسے سمجھنا اور بات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جو قرآن آپ نے 50 سال پڑھا اور پڑھایا ہے اس کے اندر یہ آیت موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ یاد ہے، یہ آئی ہے، اس میں ذکر موجود ہے؟ کہنے لگا جی موجود ہے، تو اس میں کہاں حق فرید یا فرید لکھا ہے؟ پیر صاحب نے کہا دیکھو اس آیت میں رب کریم نے فرمایا، حکم دیا تم مجھے یاد کرو، اور آگے وعدہ کیا جب مجھے یاد کرو گے تو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ تو خود کہہ چکا ہے کہ صاحب عرس اپنی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار گئے ہیں، انہوں نے پوری زندگی فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا۔ اب رب کریم کی باری ہے، وہ اپنی مخلوق کی زبان پر ان کے چرچے اس نے جاری کر دیے۔ تو اس آیت میں یہ سارا کچھ موجود ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے اللہ پھر اس کا خوب چرچا کر دیتا ہے۔ اور سنیں، صرف زبانوں پر چرچا نہیں ہے، یہ حاضرین کی کیفیت بتا رہی ہے، صرف زبانوں سے ذکر نہیں کر رہے صاحب عرس کا، بلکہ ان سب کے دلوں میں حضرت کی محبت موجود ہے، ان کی کیفیت، ان کے بولنے کا انداز، یعنی ان کے دل کی، ان کی محبت دل میں سموئے ہوئے ان کا ذکر کرنے اور سننے آئے ہیں۔ یہ بھی رب کریم کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اللہ اللہ، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تو رب جب محبت ڈالے گا اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اس میں کمی نہیں آتی۔ یہ محبت رب نے ڈالی، اور رب محبت کس سے کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں اللہ کے۔ رب تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن پاک، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اللہ، محبوب آپ اعلان کر دیں، فرما دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو فَاتَّبِعُونِی، پھر میرے غلام بن جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ محبوب سے اعلان رب نے کرایا۔ محبوب کہہ دو ان کو پھر میرے غلام بن جاؤ، میرے نوکر اور میرے خادم بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ تم تو چاہتے ہو نا تم رب سے محبت کرو، اگر میرے غلام بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ، رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
اور رب جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو حدیث قدسی سن لیجئے، رب جب کسی کو محبت کرتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کے بعد نادا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو ندا فرماتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اللہ اللہ فَأَحِبَّهُ تو بھی میرے اس محبوب سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبرائیل تو اب جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ 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 پھر جبرائیل کو رب حکم دیتا ہے سارے فرشتوں میں اعلان کر دے اللہ فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبُّوهُ اے فرشتوں تم بھی سارے اللہ کے اس محبوب سے محبت کرو، اللہ اللہ پھر سارے ملائکہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں کنایا استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لفظ فلاں نہیں کہتا، وہ تو نام لیتا ہے، اللہ اللہ جس بندے کا اس نے محبت کرنی ہو کرانی ہو اس کا نام لیتا ہے، وہ نام لیتا ہے اے جبرائیل میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، مولا علی سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، امام ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، امام غزالی سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، میرے علی شاہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، اور مفتی محمد حنیف چشتی سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ رب کریم کا یہ حکم ہوتا ہے، پھر جبرائیل بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، ملائکہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ثم یوضع القبول فی الارض اس کے بعد پھر اللہ زمین والوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت فیضان ابو العلماء جاری رہے گا۔ تو یہ محبت جو دلوں میں پڑی ہوئی ہے، زبانوں پر چرچے بھی رب کی طرف سے، دلوں میں محبت بھی رب کی طرف سے، نہ ان کی محبت میں کمی آئے گی اور نہ ان کے چرچوں میں، انشاءاللہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور حدیث سنا کے ختم کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عالم با عمل تھے، اس کی گواہی آپ سارے دیں گے۔ حضرت چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم با عمل تھے، تو عالم با عمل کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد اللہ اللہ عبادت گزار، دن رات اللہ کی عبادت میں وہ وقف کیے ہوئے، اس نے دن رات عبادت کرتا، مگر وہ عالم نہیں، عبادت گزار ہے، بڑی اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی بندگی کی توفیق جسے ملے بہت اونچا خوش قسمت ہے۔ تو وہ عابد ضرور ہے مگر عالم نہیں، اور ایک ہے بندہ وہ عالم ہے، وہ فرائض اور واجبات کی تو پابندی کرتا ہے، باقی وقت وہ علم پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کرتا ہے، لوگوں کے مسائل بتاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، پڑھاتا ہے شاگردوں کو، وہ یوں۔ تو ان دونوں میں سے افضل کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا اس عالم کی فضیلت اس عابد پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا شخص پر، اتنی فضیلت ایک عالم با عمل کی اس شخص پر جو عالم نہیں مگر عبادت گزار ہے، تو جو تو عبادت بھی نہیں کرتے، عالم بھی نہیں، ان کی وہ گنتی میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ عالم کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ کی زبان سے۔ اب رسول اللہ کی عظمت اور فضیلت ادنا شخص پر اتنی عالم
عالم با عمل کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر، تو وہ کتنے مراتب ہیں جی. عام ادنا شخص سے رسول اللہ تک، یہ ذرا لفظ افضل کہتے جائیے گا. 27 مرتبہ لفظ افضل آپ سے کہلوانا ہے. یہ حضرت قبلہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے فرامین میں موجود ہے، اور اوپر جا کے امام سیوطی بھی شامل ہو گئے. دیکھو جی، ادنا شخص، مومن کو ادنا قرار دیتے ہیں، کافروں کو چھوڑو. ایمان والا شخص صرف مومن ہے، زیادہ اعمال وغیرہ نہیں، تو وہ ادنا ہے مومنوں میں. اس سے نیک شخص افضل، پھر صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم. یہ ہاتھ بھی زبان سے بھی کہیں، ہاتھ بھی ہلائیں پر یوں ہلائیں جیسے کسی کو جھٹکا دے کے کسی کو ٹھوکر مار رہے ہوں، شیطان کے دماغ پر چوٹ پڑے. تو غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ. یہ ہے اتنی فضیلت رسول اللہ کی، جتنی ادنا شخص پر اتنی فضیلت عالم با عمل کی غیر عالم عبادت گزار پر. تو حضرت قبلہ چشتی صاحب عالم با عمل تھے، ساری زندگی دین کو پھیلانے میں، پڑھنے پڑھانے میں گزاری، اور بہت کم ایسے لوگ اس دور میں ملیں گے جو اپنی ساری کی ساری اولاد کو رسول اللہ کا غلام بنا دے، علم کے ساتھ وابستہ کر دے. یہ بھی ان کو سعادت حاصل تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرہ تکبیر.